نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، قربانی تو کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ قربانی کا گوشت کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ دلوں کے تقوی کو اللہ دیکھتے ہیں، تو تمہارے دلوں میں اللہ کی رضا کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، قربانی کا جذبہ کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، ان میں قربانی کے متعلق یہ حکم تھا کہ قربانی کا جانور یا کوئی چیز بھی نظر کے طور پر پیش کی گئی، اس کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، کسی پہاڑی پر، کسی ٹیلے پر۔ رات کو آگ آ کر اس کو جلا دیتی، تو یہ اس کے قبول ہونے کی علامت تھی۔ اگر رات آگ اس کو نہ جلاتی تو اس کی علامت تھی کہ یہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ تو جس آدمی کی قربانی کے گوشت کو یا کسی چیز کو آگ جلا دیتی تو خوش ہوتا کہ میری قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے، میری نظر قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی کے گوشت وغیرہ کو آسمانی آگ آ کر نہ جلاتی تو وہ پریشان ہوتا اور رسوا ہوتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، صدقہ قبول نہیں ہوا۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اس قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے وہ بھی کھانا کی آگے دوسروں کو کھلانے کی اجازت عطا فرما دی۔ اس لیے قربانی کا گوشت خود کھانا بھی جائز ہے، دوسروں کو کھلانا بھی جائز ہے، اور اس کا سنت طریقہ اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے بنائے جائیں۔ ایک حصہ اپنے آل و عیال پر استعمال کیا جائے، ان کو کھلایا جائے۔ دوسرا حصہ عزیز و اقارب، دوست احباب، ان میں تقسیم کیا جائے، رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے غرباء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اس میں بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ سخاوت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے آل و عیال بہت زیادہ ہیں اور گوشت ان کے لیے صرف کافی ہوتا ہے، تو وہ سارا گوشت بھی گھر رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، آل و عیال کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کر کے ان کا سارا گوشت گھر میں رکھ لیا جائے اور کسی غریب مسکین کو نہ دیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے آل و عیال بہت زیادہ ہیں اور گوشت بہت تھوڑا ہے، وہ بھی سیر ہو کر نہیں کھا سکتے، ان کے لیے صرف کافی ہو سکتا ہے، دوسروں کو دینے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر گھر میں رکھ سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے گوشت کو قربانی کر کے گھر میں فریج میں رکھ لیں اور پھر اس کو کھاتے رہیں، کسی کو بھی دینے کی تکلیف نہ کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے گوشت تقسیم کرنا ہے، جب ثواب ہی کمانا ہے تو بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھ کر
اللہ کے راستے میں گوشت بھی تقسیم کرنا چاہیے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کے گوشت میں اس کو فروخت کرنا، بیچنا یہ جائز نہیں ہے، کیوں یہ قربانی کا گوشت ہے۔ آپ کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، اب دوست احباب کو کھلا سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، پکا کے کھلا سکتے ہیں، لیکن اس کو بیچنا، فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب اس کو بیچنا، فروخت کرنا، اس کا بدلہ لینا جائز نہیں ہے، تو اس میں ایک بات یہ آ گئی کہ جو قربانی کے جانور ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، کسائی وغیرہ اس کا گوشت بنانے والے ہوتے ہیں، ان کی اجرت کے بدلے میں، اجرت کے عوض میں قربانی کا گوشت دینا، اس کا چمڑا دینا، اس کے کھری پائے دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی مزدوری کے طور پر نہ دیں، ویسے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن قصاب کی مزدوری کے بدلے میں، یاد رکھیں اجرت کے بدلے میں گوشت کا کچھ حصہ، چاہے وہ گوشت ہو، چمڑا ہو، سرا ہو، پائے ہوں، کچھ بھی دینا مزدوری کے بدلے میں یہ جائز نہیں ہے۔ مزدوری الگ اپنی طرف سے دے دیں، ویسے اگر آپ کو دینا چاہتے ہیں، گوشت دینا چاہتے ہیں، اس کو سری پائے دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اور اس میں ایک صورت اور ہے کہ اگر قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں ایک سے زیادہ آدمی شریک ہیں، مثلا 7 آدمی شریک ہیں، اور صاف ظاہر ہے اگر 7 آدمی شریک ہیں تو گوشت کو تقسیم کرنا ہوگا، 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ تو جب آپ 7 حصوں میں اسے تقسیم کرنے لگیں گے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ نے صرف اندازے سے حصے بنا کر تقسیم نہیں کرنا، بلکہ اس کو تول کر، ٹھیک ٹھیک تول کر تقسیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرکت ہے، اور اس میں سب کے پیسے بھی برابر ہیں، حصہ بھی برابر ہے، تو اس کا گوشت بھی برابر آنا چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہوئی تو سخت گناہ ہے۔ اس لیے اس میں جو شرکت والے حضرات ہیں، جن کے حصے مشترکہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ گوشت تقسیم کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھیں اور خاص خیال رکھیں کہ گوشت کو تول کر اور ٹھیک ٹھیک تول کر اس کو استعمال کریں۔ اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے پاس زیادہ گوشت چلا جائے، کسی کے پاس کم چلا گئے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ گوشت کو جو ہے نا وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو ہر آدمی کوشش کرے کہ قربانی سنت کے مطابق قربانی کرے، اور گوشت کا جو تقسیم کرنا ہے وہ بھی سنت کے مطابق تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قربانی کرنے کی اور گوشت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔